السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے نیکی چھپ کر کرو۔ سلیم ایک عام مگر نیک دل انسان تھا۔ اس کی پرورش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں اس کے والدین نے اسے ہمیشہ ایمانداری، محنت اور نیکی کا درس دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی میں بسر ہو رہی تھی، مگر ایک چیز جو اسے دوسروں سے مختلف بناتی تھی وہ تھی اس کی عادت کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا مگر کبھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ سلیم کی عادت تھی کہ وہ روزانہ دفتر جاتے ہوئے راستے میں جو بھی ضرورت مند نظر آتا اس کی مدد کرتا۔ کبھی کسی کو کھانے کے لیے کچھ خرید دیتا تو کبھی کسی کو دوا لے دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ مدد کرنے والا وہ ہے۔ ایک دن وہ اپنے دفتر سے واپسی پر ایک بوڑھے فقیر کو دیکھتا ہے جو ایک مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، مگر زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ سلیم نے قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر بیمار بھی ہے اور بہت کمزور لگ رہا ہے۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور خاموشی سے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیے۔ بوڑھے نے اوپر دیکھا مگر تب تک سلیم پلٹ چکا تھا۔ یہی اس کی فطرت تھی، وہ نیکی کر کے اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس کی اصل قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دن سلیم کو پتہ چلا کہ اس کے محلے میں ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بہت مشکل وقت گزار رہی ہے۔ اس کا شوہر چند سال پہلے انتقال کر چکا تھا اور اب وہ خود سلائی کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی تھی، مگر مہنگائی کے اس دور میں یہ کافی نہیں تھا۔ سلیم کو یہ جان کر بے حد افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ رات کے وقت چپکے سے اس کے دروازے کے پاس گیا اور ایک لفافے میں کچھ پیسے ڈال کر دروازے کے نیچے سے اندر ڈال دیے۔ صبح جب وہ عورت دروازہ کھولنے نکلی تو لفافہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جب اس نے لفافہ کھولا اور اس میں پیسے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کی طرف سے آیا ہے، مگر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ سلیم روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کرتا مگر کبھی کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ بعض اوقات وہ مسجد میں جا کر خاموشی سے چندہ دے دیتا، کبھی کسی ضرورت مند کو کام دلوانے میں مدد کرتا اور کبھی بچوں کے اسکول کی فیس چپکے سے ادا کر دیتا۔ ایک دن دفتر میں ایک ساتھی نے سلیم سے کہا، یار میں نے دیکھا ہے کہ تم اکثر لوگوں کی مدد کرتے ہو مگر کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر تم ان نیکیوں کا اعلان کرو تو لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے اور شاید دوسرے لوگ بھی تم سے متاثر ہو کر نیکی کرنے لگے۔ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا، نیکی وہی بہتر ہوتی ہے جو خاموشی سے کی جائے۔ اگر میں کسی کی مدد اس لیے کروں کہ لوگ میری تعریفیں کریں تو اس میں اخلاص نہیں رہے گا۔ اصلی نیکی وہ ہوتی ہے جس کا بدلہ صرف اللہ دے اور انسان کو اس کا کوئی فخر نہ ہو۔ یہ بات سن کر اس کا ساتھی خاموش ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی نیکی کو شہرت کے لیے نہیں بلکہ دل سے کرنا چاہیے۔ ایک دن سلیم کو پتہ چلا کہ اس کے دفتر کے چوکیدار کے گھر میں بیمار بیٹی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھا اور سب سے ادھار مانگ رہا تھا مگر کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلیم نے فیصلہ کیا وہ اس کی مدد کرے گا مگر ایسے کہ چوکیدار کو معلوم نہ ہو کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ جا چکے تھے، سلیم نے ایک لفافے میں پیسے رکھے اور چوکیدار کی جیب میں خاموشی سے ڈال دیے۔ اگلی صبح جب چوکیدار نے جیب میں پیسے دیکھے تو حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کس نے دیے مگر کسی کا نام نہیں تھا۔ وہ خوشی سے دوا لینے گیا اور اپنی بیٹی کے لیے دوا خرید لایا۔ کچھ دن بعد جب سلیم کام کے بعد گھر جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک آدمی ملا جو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے سلیم سے مدد مانگی اور کہا کہ وہ کئی دن سے بے روزگار ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سلیم نے اس کی بات غور سے سنی اور اس کا پتہ لے کر اگلے دن چپکے سے اس کے گھر راشن بھجوا دیا۔ جب
اس آدمی کو راشن ملا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سلیم کی یہ نیکیاں کسی کو نظر نہیں آتی تھی، مگر اللہ کی نظر میں وہ سب کچھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان جو بھی اچھا یا برا کرتا ہے اس کا حساب اللہ کے ہاں ضرور ہوگا۔ اسی لیے وہ کبھی کسی کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر نہیں کرتا تھا، بلکہ خاموشی سے دوسروں کی مدد کر کے خوش رہتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک قریبی دوست بیمار ہو گیا اور اسپتال میں داخل تھا۔ علاج کے لیے کافی پیسوں کی ضرورت تھی، مگر اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ سلیم نے کسی کو بتائے بغیر ایک بڑی رقم اسپتال کے عملے کو دے دی تاکہ اس کے دوست کا علاج ہو سکے۔ دوست کو جب اس کا علم ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ بہت پریشان تھا کہ آخر یہ رقم کس نے دی، مگر سلیم نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کیے رکھی۔ زندگی گزرتی رہی اور سلیم کی نیکیاں بڑھتی رہی، مگر کبھی کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نیکی دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، مگر اگر وہ چھپ کر کی جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب سلیم بوڑھا ہو گیا اور زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا تو ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو باہر کچھ لوگ کھڑے تھے، جن میں وہ بوڑھا فقیر، وہ بیوہ خاتون، وہ چوکیدار اور وہ بے روزگار آدمی شامل تھے جن کی اس نے کبھی مدد کی تھی۔ وہ سب اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیم نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، نیکی ہمیشہ چھپ کر کرو، کیونکہ جو نیکی لوگوں کے لیے کرو گے اس کا بدلہ لوگ دیں گے، مگر جو نیکی اللہ کے لیے کرو گے اس کا بدلہ وہ خود دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی نیکیاں ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہی۔ شکریہ۔